کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا موجود ہے، جناب ہوا کیوں ان کے کہا کے تخت لیا؟ ہوا کو جو نہیں، جس کے تابع ہوا ہے وہ تو وہ حاشار و رواخ و آشار، ان کا اپنا تخت اڑا کے اگر ہوا لے جاتی ہے، مطلب بات تو سمجھنی تو پڑے گی۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ بولا اس وقت خدا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا؟ خدا کو کیوں نہیں کہا کہ تو لے آ؟ اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے بندگان خدا سے مدد مانگنا درست ہے۔ اگر درست نہ ہوتا تو کبھی وہ یہ نہ کہتے کون لائے گا۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک سے زیادہ آیات سورہ نمل سے پڑھی ہیں جس میں ایک پیغمبر کا ذکر پاک ہے، سبحان، جو کل روئے زمین کا بیک وقت بادشاہ ہے، اور بے اختلافی روایات 100 یا 100 سے زیادہ ان کے ازواج ہیں، اور جس آدمی کی پرندوں پہ حکومت ہے، جنات پہ حکومت ہے، انسانوں پہ حکومت ہے، عواؤں پہ حکومت ہے۔ اب تخت بلقیس سامنے آگیا ہوا ہے، اب یہ بلقیس سامنے آگئی ہوئی ہے، ایک طبقہ آری کہتا ہے وہ 3.5 فرسنگ کے فاصلے پر تھیں، لیکن صحیح اور معتبر بات یہ کہ وہ سامنے آ گئی ہیں۔ تو اس وقت ان کا یہ کہنا یا ایھا الملأ من یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس آئیں، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کے حاضر ہوں۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ بولا اس وقت خدا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا؟ خدا کو کیوں نہیں کہا کہ تو لے آ؟ اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے بندگان خدا سے مدد مانگنا درست ہے۔ اگر درست نہ ہوتا تو کبھی وہ یہ نہ کہتے کون لائے گا۔ ایک بات، اور اس کے بعد یہ فرمانا یا ایھا الملأ، ملأ دراصل ان درباریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کی صحبت میں رہتے ہیں، یعنی یہ جو میرا صحبت یافتہ نہیں ہے وہ نہیں لا سکتا، لائے گا وہ جو میری گرمی محفل سے پورا لطف اندوز ہو چکا ہے۔ گلے خوشبو درہم مام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا ابیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت بھاگل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر۔ لمبی بات ہے، کبھی طالب علمی کے زمانے میں بڑی لے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جمال ہم نشین در من اثر کرد ولینا من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ طالب علمی کی لے ہے، جب گھروں کے بچھوڑے یاد آتے، خاندان یاد آتے تو اس لے سے ہم لوگ طالب علمی کے زمانے میں پڑھا کرتے۔ جمال ہم نشین در من اثر کر ولینا من ہما خاکم کے ہستم۔ جنات میں سے ایک سرکش جن، عفریت کا لغوی معنی ہے سرکش، بہت شرارتی۔ اس کا مطلب یہ جتنی شرارت کرنے والی طاقت بھی ہے، گھوڑے کم سواروں سے بدماشیاں کرتے ہیں، سوار کے لگام کو سمجھتے ہیں کہ لگام اس وقت، اب میری طبیعت معمول پر آنی شروع ہو گئی بھائی، میں بہت اس وقت تکلیف میں تھا، پیٹ میں بھی سخت تکلیف تھی، لیکن کوئی ذکر پاک میں کیفیت ہے، طبیعت میری معمول پر آنی شروع ہو گئی۔ گھوڑے جتنی بدماشیاں کرتے ہیں کم سواروں سے کرتے ہیں،
شاہ سوار لگام پہ ہاتھ رکھ کے گھوڑے کو پتہ چل جاتا ہے۔ عرض خدمت ہے کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا موجود ہے، جناب ہوا کیوں نے کہا کہ تخت لیا؟ معلومہ آندھیاں چلتے جھکڑ ہیں، یہ بگولے جتنا ہی نہیں گھبراتے، یہ ٹرنیڈو آ رہا ہے۔ اگر ہوا میں وہ طاقت ہوتی تو کبھی ولی سے نہ کہتے، معلومہ جھکڑوں میں اور طوفانوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو ولیوں میں ہے، اس لیے کہ ہوا کو نہیں کہتا کہ تو لے کے آ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہوا کو جو نہیں، جس کے تابع ہوا ہے وہ تو وہ حاشاروں ورواخو حاشار، ان کا اپنا تخت اڑا کے اگر ہوا لے جاتی ہے، مطلب بات تو سمجھنی تو پڑے گی۔ آپ سونا لے کے کہیں کسی کے پاس چلے، سنار کی پھر اپنی مرضی، جس شاستروں سے ڈالے اپنا، اگر ان کا تخت ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، اسی ہوا کو کیوں نہیں کہا کہ تو جا کے لے آ؟ معلوم ہوا کہ ہوا کا پرے پرواز وہ تندی و تیزی نہیں رکھتا جو ایک ولی کے پرے پرواز میں ہے۔ کہا ہوا تو ٹھہر جا، تیرا کام نہیں ہے۔ جب جن بولا، آپ نے جن کو کیوں حکم نہیں دیا؟ کہا تیری طاقت کی منتہا جو سب جنات میں سب سے بڑا شرارتی ہے وہ تو ہے، اور تو کہتا ہے جب تک دربار برخاست ہے وہ سامنے آ گئی ہے، میں اس کے آنے سے پہلے نمائش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ دشمن کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، اسی کا نام جلوس ہے۔ استنباط ایک مستقل علم ہے جس کے پیچھے 14 علوم کام کرتے ہیں، اس کا نام استنباط ہے۔ ٹو انفر، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو انفر، INER، انفر، اس کو کہتے ہیں عربی میں استنباط۔ اب استنباط کا علم اس بات کو مانگے گا نہیں مانگے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سامنے آ گئی، یہ کیوں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جلوس نکالنا چاہتے ہیں۔ کہ اس کے پاس جو طاقت ہے، طاقت اس کی ہے، اسی سے چھین کے اسی کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ ہم کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، یہ مکہ شریف کی کمائی خود آل مکہ کو دکھاتے، ذرا کندھا ننگا کر دو۔ بوگس باڈیاں جو ہے وہ کپڑوں میں سے نظر آتی ہیں، بنی ہوئی باڈی کپڑوں میں سے نظر نہیں آتی۔ یہ مکہ شریف کی کمائی ہے، مکہ شریف سے لے کے گیا ہوں، آج تمہارے سامنے مظاہرہ کرتا ہوں۔ بلقیس وہ سامنے آ گئی ہے، کہا جن تو دیر لگا رہا ہے۔ اس سے پتا چلا جو لوگ جنات پہ عقیدہ رکھتے کہ جنات یوں کر دیتے، جنات یوں کر دیتے ہیں، ولی کہتا جوتا اتاروں تو جنات کلا بازیاں کھانے لگ جائیں، جنات کی کیا طاقت ہے ولی کے سامنے؟ دست پیر از غائباں کو تانے، دست او جز قبضہ اللہ نے۔ کہا جن کے ہاتھ کو کبھی ہم نے اپنا ہاتھ نہیں کہا، ولی کے ہاتھ کو کہا۔ جو قرآن میں آئے وہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ تو سرکار کے بارے میں ہے، اس کو آج تک اہل علم ولی کے لیے کیوں استدلال کرتے رہے؟ ہمارے تصوف کی کتابوں میں ایک مشہور حدیث ہے جس کو ہماری کتابوں کے علاوہ مولوی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے بولا ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب نے امداد السلوک وہ کتاب لکھی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ یہ حدیث ہے کہ النبی الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ اپنے مریدوں میں اس طرح ہوتا ہے جیسا نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ اس اطلاق کی بنیاد پر جس کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، وہ نبی کا اپنے قوم میں ہے، تو پھر نبی کی پیروی میں ایک ولی کا ہاتھ اپنے مریدوں میں وہی نوعیت رکھتا ہے۔ تو رومی فرماتے ہیں دستے اورا حق چو دستے خیش خاند تا ید اللہ فوق ایدیہم بران، اللہ نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے۔ اب جنات کٹ گئے،
کہ جنات کی یہ توفیق نہیں ہے. اس وقت وہ شخص بولا کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا. ایک ہے صرفیوں کے نزدیک، ناویوں کے نزدیک وصف کا صیغہ، صرفیوں کے نزدیک اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفصیل، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، یہ ہیں اسماء صفات. اور ناویوں کے نزدیک نعت بحالہ ہی، نعت متعلق بحالہ ہی، دو طرح کی نعت ہے، اس کو صفات کہتے ہیں. لیکن اصولیوں کے ہاں غیر ذات پر وصف کا اطلاق آتا ہے. تو یہ اصولیوں کا قاعدہ ہے کہ حکم جب ذات پر مرتب نہ ہو، وصف پر مرتب ہو، وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے. یعنی شخص کا کوئی نام بھی تھا، کوئی ولدیت بھی تھی، کوئی قومیت بھی تھی، اس کے کسی اور چیز کا نام نہیں لیا، اس کے وصف کا نام لیا. کس وصف کا نام لیا؟ وہ ممکن ہے پہلوان بھی ہوا ہو، ممکن ہے شاذور بھی ہوا ہو، ممکن ہے قانون دان بھی ہوا ہو، ممکن ہے دولت مند بھی ہوا ہو، اور کسی کوالٹی کا نام نہیں لیا. کیوں؟ کہ تخت لانے میں جس وصف کو دخل ہے وہ اس کا علم ہے. سمجھو؟ اور علم پر تنوین تقلیل ہے، تھوڑا سا علم تھا. تو کیا مطلب نکلا؟ تھوڑا سا بھی علم کتاب موجود ہو تو اس کے اندر یہ کوالٹی پائی جا سکتی ہے کہ وہ تخت لے آئے. تخت کے لانے کا دار و مدار اس کے اس وصف پر ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ وہ زبور کا علم تھا، زیادہ سے زیادہ ہو تو تورات کا علم ہو سکتا ہے. انجیل تو ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. اگر وہ اسی ایک کتاب کا علم تھا یا گزری ہوئی 2 کتابوں کا علم تھا، لیکن قرآن کے برابر کی تو وہ نہیں ہے. مہیمن علیہ. اور آپ کی نصوص کا مسئلہ ہے، جو چیز ادنا کے لیے ثابت ہو اعلیٰ کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے. جی وردیئر ود اسٹرانگ ریزن جس کو کہتے ہیں، وردیئر ود اسٹرانگ ریزن، یہ قیاس اولا کا ترجمہ ہے. تو یہ مسئلہ نصوص کا ہے. اس پر گفتگو کرنے بات لمبی ہو جائے گی کہ قیاس میں اور دلالت النص میں کیا فرق ہے. اس پر گفتگو کرنے بات لمبی ہو جائے گی، لیکن الجھاؤ اس جگہ پیدا ہوتا ہے. اس میں بھی قیاس کا سسٹم ہے، اس میں اس جگہ بھی قیاس کا سسٹم ہے، لیکن گفتگو کرنے لمبی ہو جائے گی. کسی دوسرے وقت میں یہ اگر زندہ رہے تو اس پر گفتگو کریں گے کہ دلالت النص میں اور قیاس میں کیا فرق ہے. اور یہ اصولیوں کا فرق ہے اور بڑا علمی فرق ہے. لیکن یہ مسئلہ نصوص کا ہے جس کو کہتے ہیں قیاس اولا. قیاس اولا مسئلہ نصوص کا ہے، یعنی جو شرعی نص سے صاف طور پر بات ثابت ہوتی ہے نا، کھلی بات ثابت، جس کو ایکسپریس پروویژن کہتے ہیں انگریزی میں. جو آرٹیکلز ہوتے ہیں ان میں ایک امپلائڈ ہوتے ہیں، ایک ایکسپریس ہوتے ہیں، ایکسپلیسٹلی ہوتے ہیں. یہ ایکسپلیسٹلی پروویژن ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس وقت کتاب وجہ بن گئی اس بات کی کہ کتاب کی وجہ سے وہ تخت بلقیس اٹھا کے لائے، تو پھر دیکھنا ہوگا جس کتاب کے علم کے ذریعے سے لایا اس کتاب کا درجہ آپ کی کتاب کے بارے میں کیا بنتا ہے. اگر وہ 1 مرتبہ لا سکتا ہے تو امت محمدیہ کا بندہ 100 مرتبہ لا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان مفکر اسلام، فیضان مفکر اسلام. اسلام آباد. ایک اعتراض ہے کہ تھوڑا سا علم کتاب والا اگر یہ اتنا لے آتا ہے، ہم لاکھوں آدمی دیکھتے ہیں کہ وہ علم کتاب رکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں. علم کتاب ہے، علت کے پائے جانے کی صورت میں معلول کا پایا جانا ممکن ہے. امکان کے لیے وقوع شرط نہیں ہے. پہلی پہلا جواب یہی ہے، امکان کے لیے وقوع شرط نہیں ہے. مطلب بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. اگر محالات میں تو محالات عادیہ میں سے، محالات عادیہ میں ممکنات ذاتیہ ہیں. یہ تو اعلی علم کا مسئلہ ہے. جو محالات عادیہ عادتاً جو محال ہیں وہ اپنی ذات میں ممکن ہے. یعنی عادتاً ایسا نہیں ہوتا نا کہ بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہو. اگر یہ محال بذات ہوتا تو آدم علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں ہوئے. معلومہ محالات ذاتیہ میں سے نہیں ہے، محالات عادیہ میں سے ہے. تو اس طرح کوئی جو چیز ممکن ہے نا اس کے لیے وقوع شرط نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ موتا ممکن ہے پر ہوتا نہیں، لیکن یہ جواب کمزور ہے. جو میرے پاس جواب ہے وہ اس سے زیادہ وزنی ہے. وہ کیا کہ یہ علت واحدہ نہیں ہے، علت بسیطہ نہیں ہے، علت مرکبہ ہے. کیا انہوں نے کیا کہا تھا؟ قبل ان یرتد الیکا. مولانا الیکا کے معنی اور ہیں، بند کرنے کے معنی پھر نہیں بنے گے. یعنی ایک مرتبہ سے نکاح دوڑائیں
واپس اس طرح کرنے سے پہلے لے آؤں گا. کیا مطلب؟ اے نبی تیری نگاہ اٹھے اور تیری نگاہ اٹھی ہوئی ہو تو واپسی کا پھر انتظار نہیں ہے, واپس ہونے سے پہلے لے آؤں گا. کیا مطلب نکلا کہ کتاب کا علم بھی ہو اور نگاہ نبوت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو تو پھر لا سکتا ہے. یہ مسئلہ یوں ہے. کیوں بھائی؟ علم کتاب ہو لیکن ساتھ نگاہ نبوت سے بھی اٹیچمنٹ ہو. یہ تاریں جتنی کرنٹ مارتی ہے نا پاور ہاؤس سے تعلق ہوتا ہے. تعلق چھوٹی سی چیز ہے لیکن جس سے تعلق بن جائے تو چونٹی کا بھی وہی ریٹ ہے, ہاتھی کا بھی وہی ریٹ ہے. سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے وقت تجھے بھی سنی کا درود یاد آیا, تجھے وہ درود نہ یاد آیا جو تیرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں. مولوی صاحب کے علم کی حد تک کرو تو وہ بے عزتی سمجھے, نبی کے علم کی حد تک کرے تو بے عزتی نہ سمجھے.